الله السلام عليكم ورحمة الله. جو باتیں بتاؤں گا کسی نے یہ راز افشا نہیں کیے. ان لوگوں کے نام سے میں پہلی بار پردہ اٹھاؤں گا. خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ 3 بار پولیس مقابلہ ہو رہا تھا ان کا. گوگی بٹ 2 بار اور 1 دفعہ کا پولیس مقابلہ ایسا تھا تیفی بٹ نے للکارا پولیس کو. ہاتھ میں خود بھی اس کے گن ہے. میں نے پہلی بار غصے میں گالیاں دیتے سنا. السلام علیکم دوستو. 12 اکتوبر رات 8 بجے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج نماز عصر کے بعد تیفی بٹ کی تدفین کر دی گئی. نماز جنازہ میں بھی شامل ہوا. نماز جنازہ میں نعیم مصطفیٰ صاحب بھی شامل ہوئے اور دیگر اہم شخصیات، وہ سماجی بھی تھی، سیاسی بھی تھی اور کچھ ریٹائرڈ پولیس افسران بھی تھے جو اس نماز جنازہ میں شامل ہوئے. کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس پر آپ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے، گوگی بٹ اس ٹائم کہاں ہے؟ کیونکہ وہ نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوئے. کیا گوگی بٹ کو CCD نے گرفتار کر لیا ہے؟ کیا گوگی بٹ کے پولیس مقابلے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کیا گوگی بٹ کو بھی ساتھی چھڑوانے آئیں گے جس طرح سے تیفی بٹ کو ان کے ساتھی چھڑوانے آئے؟ اور پولیس ذرائع کے مطابق تو تیفی بٹ کو چھڑوانے میں گوگی بٹ رحیم یار خان موجود تھے. تیفی بٹ کو گوگی بٹ چھڑوانے آئے تھے، جہاں پر پولیس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس میں تیفی بٹ کی ہلاکت ہوگی. یہ جو آپ سب نے کل پورے دن میں نیوز دیکھی. لیکن اس میں کچھ ایسی نیوز بھی میرے سامنے آئی ہے جس میں یہ مینشن ہے کہ گوگی بٹ کو کالا خطائی روڈ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. اس چیز کی تصدیق پولیس کی جانب سے اب تک نہیں ہوئی. پولیس افسران کے مطابق گوگی بٹ کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا. گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. گوگی بٹ کو جلد از جلد جو ہے پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ گوگی بٹ جو ہیں وہ تیفی بٹ کو چھڑوانے آئے تھے پولیس کے مطابق. اس کیس کو جب ہم نے رپورٹ کیا پچھلے پورے 1 سال میں تو کئی کامنٹس آئے. کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے لکھا کہ جسٹس فار امیر بلاج. 18 فروری 2024 کو امیر بلاج کا ایک شادی کی تقریب میں قتل ہوتا ہے. میں نے اس حوالے سے بے شمار پوڈکاسٹ کیے. میں نے SP آفتاب پھلروان صاحب جو اس ٹائم پہ آرگنائز کرائم یونٹ کو دیکھ رہے تھے، ان سے بھی میں نے پوچھا تھا امیر بلاج قتل کیس کا. اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ تیفی بٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ ٹھوس شواہد ہیں. گوگی بٹ جو ہیں وہ پیش ہو جائیں، میرٹ پر تفتیش ہوگی. اس کے بعد گوگی بٹ کا میں نے پوڈکاسٹ کیا جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ گوگی بٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے JIT کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو اس پر انہیں اعتراض تھا اور انہوں نے کئی الزامات بھی لگائے. یہ سب پرانی باتیں ہو گئی ہیں، آپ نے یہ دیکھی ہوئی ہیں. اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ امیر بلاج قتل کیس کا اگر انصاف ہو گیا تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد، کیا تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ، ان کے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا؟ کیا ان کو بھی ایسے ہی ساتھی چھڑوانے آئیں گے؟ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تیفی بٹ کے کیس میں، امیر بلاج کے کیس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ میں نے فیل کی کہ کچھ یوٹیوبرز نے اس چیز کو زیادہ، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ تیلی لگائی. اس طرح کا کام اس کیس میں ہوا. کچھ یوٹیوبرز نے پرووک کیا کہ اس طرح کے بیانات آئیں. کچھ یوٹیوبرز نے اس طرح کی چیزیں کی جس کی وجہ سے یہ زیادہ آگ لگی اس میں، جو کہ میں نے وٹنس کیا، جو مجھے فیل ہوا کہ شاید اس چیز کی ضرورت نہیں تھی جتنا کیا گیا. تیفی بٹ کی ہلاکت کے بعد کچھ یوٹیوبرز کے نام مینشن کر کے یہ بھی لکھا گیا کہ یہ یوٹیوبرز جو ہیں اب یتیم ہو گئے ہیں تیفی بٹ کی، کیونکہ وہ سائڈ لے رہے تھے. اس ٹائم پہ اگر آڈینس کی بات کی جائے تو آڈینس جو ہے وہ دونوں سائڈس پہ ہیں. ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیفی بٹ جو تھے وہ گینگسٹر تھے، ڈون تھے، جرائم کے خاتمے کے لیے جو یہ مبینہ طور پہ پولیس مقابلہ کہہ لیں یا جو ساتھی چھڑوانے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہوا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہے. تیفی بٹ کیونکہ جب آ گئے تھے اور 68 ایئرز ان کی عمر تھی تو ایسے میں وہ قانون کا سامنا کرتے، عدالتوں کو فیس کرتے اور وہاں سے قانون کے مطابق جو ان کو سزا ہوتی وہ بھگتتے. تو یہ مبینہ طور پہ پولیس مقابلے کی ضرورت نہیں تھی. لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہیں کراچی سے لاہور بائی روڈ کیوں لے کر آیا گیا، پلین سے، فلائٹ سے کیوں نہیں لے کر آیا گیا. دبئی میں جب وہ تھے، جب انہیں انٹرپول نے گرفتار کیا تو خواجہ اظہر گلشن جن سے میری آج بھی ملاقات ہوئی، اس چیز کا انہیں خدشہ تھا اور تیفی بٹ کو بھی تھا کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کا مبینہ طور پہ پولیس مقابلہ نہ ہو جائے یا ان کو ساتھی چھڑوانے نہ آ جائیں. اس ٹائم پہ جو ساتھی ہیں پولیس کے مطابق وہ گوگی بٹ ہیں. اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں ہم تک یہ انفارمیشن آ جائے گی کہ گوگی بٹ کو کیا گرفتار کر لیا گیا ہے یا گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے اسٹل چھاپے مارے جا رہے ہیں.
ماضی میں ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا جس کے اندر ہم نے بتایا کہ تیفی بٹ کا رائز کیسے ہوتا ہے، تیفی بٹ کی فیملی میں کون کون تھا، تیفی بٹ کیا ایک تاجر تھے یا تیفی بٹ ایک گینگسٹر تھے، ڈون تھے، یا ایک جرائم پیشہ شخص تھے۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ سٹارٹ ہوتا کہاں سے ہے؟ پہلی بار نام کس چیز میں آتا ہے ان کا؟ بٹ صاحب ان کا ذرا خاندانی پس منظر سمجھیں۔ خواجہ غلام حسن گلشن، اب یہ نام ایسا ہے آج سے پہلے کسی نے نہیں سنا۔ خواجہ غلام حسن گلشن متوسط درجے کے کاروباری شخص کا نام ہے۔ وہ شخص قیام پاکستان کے بعد گوال منڈی میں آ کے ایک گھر خریدتا ہے چھوٹا سا۔ یہ والد ہیں مرحوم خواجہ غلام حسن گلشن صاحب، خواجہ اظہر گلشن سب سے بڑے بھائی، خواجہ یاور بٹ دوسرے نمبر کے مرحوم، اب وہ فوت ہو چکے بیچارے، تیسرے نمبر کے خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ۔ اچھا، اس کے اندر جو گوگی بٹ ہے، تیفی بٹ کا اور گوگی بٹ کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ پھوپھی زاد بھائی ہیں ایک دوسرے کے، لیکن لوگ بھائی سمجھتے ہیں، سگے بھائی۔ وہ سگے بھائی سے بھی عزیز تھے، میں آپ کو ساری بتاؤں گا یہ بات۔ خواجہ شکیل احمد، خواجہ عقیل احمد، یہ دو بھائی، عقیل احمد المعروف گوگی بٹ، خواجہ شکیل کو خواجہ شکیل ہی کہتے ہیں۔ یہ خواجہ شکیل کون ہے؟ کون؟ جنہوں نے لاہور میں پہلی بار فوڈ سٹریٹ متعارف کرائی، گوال منڈی والی گوال منڈی فوڈ سٹریٹ۔ خواجہ شکیل اس کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے متعارف کرائی۔ نہایت سرگرم سماجی ورکر، عقیل یعنی گوگی کے بڑے بھائی۔ یہ قیام پاکستان کے بعد گوال منڈی آتے ہیں۔ خواجہ غلام حسن گلشن صاحب ان کے والد مرحوم رہائش اختیار کرتے ہیں۔ ان کے 3 بیٹے، خواجہ اظہر گلشن، خواجہ یاور بٹ، خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ۔ خواجہ شکیل اور خواجہ عقیل کا میں نے آپ کو نام بتا دیا۔ سب سے پہلے یہ ایک دکان بناتے ہیں اعظم قرات مارکیٹ میں، کپڑے خود کرتے ہیں بڑے خواجہ صاحب مرحوم والد محترم، وہ خود کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 دکانیں خریدتے ہیں اکبری منڈی میں، اجناس کی 2 دکانیں خرید کے اجناس کا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ ایک کرائے پہ دیتے ہیں، ایک خود شروع کرتے ہیں۔ پھر گوال منڈی میں حویلی کٹری بڑی مشہور ہے، کٹری ویلی، وہاں 2 دکانیں مزید لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کاروبار انہوں نے شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لی، اسے کارخانہ کہتے ہیں ڈھلائی کا، خراد کا۔ اور یاور بٹ صاحب مرحوم جو ان کے بڑے بھائی تھے، اظہر گلشن سے چھوٹے، وہ فوت ہو گئے، طبی موت، فوت، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا دشمن داری سے۔ یہ کاروبار خود ڈھلائی کی مشین، خراد کی مشین جسے کہتے ہیں، اور یہ زرعی آلات کی، یہ یاور بٹ صاحب خود چلاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر تیفی بٹ یا خواجہ اظہر گلشن صاحب وہ بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ وہ ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں، لیکن اب یہ انٹر ہو رہے ہیں دونوں۔ خواجہ اظہر گلشن پاکستان کے نامور تاجر رہنما ہیں، انجمن تاجران لاہور، قومی تاجر اتحاد اور انجمن تاجران پاکستان، تاجر اتحاد پاکستان، مختلف تنظیموں کے سربراہ رہے۔ 8 مارکیٹیں اندرون شہر کی جو ہیں ان کے ہیڈ بھی رہے۔ ریلوے روڈ پر یہ واٹر پمپ موٹر ان کی شاپ کھولتے ہیں، بڑی نامور۔ اور اس شاپ پہ کون بیٹھتا ہے؟ خواجہ اظہر گلشن اور خواجہ تعریف گلشن، تیفی بٹ اور بڑے خواجہ صاحب خواجہ اظہر گلشن صاحب۔ اور یہ کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے؟ یہ 40 سال تقریباً ہو گئے۔ یہ وہاں ریلوے روڈ پہ پہلی دکان پر تیفی اور یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ یہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہاں یہ کاروبار اب بھی وہاں چل رہا ہے۔ ملک خالد صاحب ان کے مینیجر ہیں، میں ان سے ملا، بہت سے لوگوں سے میں نے تحقیق کی اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس شاپ پہ خواجہ صاحب یعنی اظہر گلشن اور تعریف گلشن تیفی بٹ دونوں کو خود بیٹھے دیکھا ہے، اور بڑا عرصہ انہوں نے کاروبار کیا۔ یہ ان کا کاروباری پس منظر ہے، خاندانی پس منظر ہے۔ یہاں سے انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ اب کاروبار جو ہے وہ مختلف اندرون شہر کی مارکیٹوں میں پھیلا۔ یہ آپ کا سوال کا میں نے جواب دیا، لیکن میری بات تشنگی میں ابھی میں آپ کو ان شخصیات سے آج متعارف کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، جو اس گروپ کے جس کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو بالکل حقائق جو زمینی حقائق ہیں وہ منظر عام پہ لا رہے ہیں۔ جن شخصیات نے
ان کے معاملات میں مداخلت کی، سفارش کی، ان سے تعلق استوار کیے، اور ان میں سے بیشتر لوگوں کو میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں ان کے گھر پہ، ان کے دفاتر میں، یا ان کو ان کے گھروں پہ، ان کے دفاتر میں خود دیکھا ہے۔ اس میں کوئی تصدیق کی بات ایسی نہیں ہے جو چھپی رہ گئی ہو۔ پاکستان کے صفِ اول کے سیاسی رہنما تھے مرحوم نواب زادہ نصر اللہ خان۔ بے شک اتنی قداور شخصیت، جتنے سیاستدان ان کی چھتری تلے، بینر تلے پروان چڑھے ہیں۔ بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کا پہلا نام میں لے رہا ہوں، کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، اور بتاؤں گا بعد میں کہ انہوں نے کیا رول پلے کیا اس گینگ وار میں۔ انہوں نے کوئی ان کی جنگ و جدل میں یا جرم میں شامل نہیں تھے۔ وہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں اس کی بازگشت سنی گئی۔ لاہور کے اس گینگ وار جسے آپ کہتے ہیں، میں نہیں مان گینگ وار تھا، یہ تاجر سیاست تھی جو تبدیل ہو گئی خونریزی میں۔ طلبہ سیاست بھی رنگین ہوئی لاہور میں، کئی طالب علم رہنماؤں، کارکنوں کے خون سے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان پہلا نام، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اس وقت۔ چودھری حامد احمد چٹھا وفاقی وزیر تعلیم تھے، جنوب لیگ کے سربراہ تھے، ابھی مرحوم، وزیر آباد کے پاس کے رہنے والے۔ میاں منظور احمد وٹو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، اس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری، پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو، پنجاب کے گورنر چودھری الطاف مرحوم، چودھری فواد کے چچا، آئی جی سندھ سابق مرحوم، ابھی فوت ہو گئے، سینیٹر مسلم لیگ نون کے رانا مقبول احمد، پاکستان مسلم لیگ اس وقت کی، اس کے مرکزی سیکرٹری جنرل، بڑے نامور قانون دان اقبال احمد خان مرحوم، اس وقت کے گورنر، سابق گورنر جنرل ریٹائر خالد مقبول، ایس ایس پی لاہور کے چودھری احمد خان چدڑ، جنرل جاوید سابق جرنیل، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید، جنرل مشرف سابق صدر پاکستان، سابق گورنر پنجاب جنرل ریٹائرڈ محمد صفدر، آئی جی سعد اللہ خان، کمشنر لاہور شاہد نجم۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس جس کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ کسی نہ کسی طرح منسلک رہے معاملات میں، جو میں 3 معاملے آپ کو بتاؤں گا آج، اور ایک انکشاف انگیز گفتگو۔ کسی نے پردہ نہیں آج تک اٹھایا، میں بھی بوجوہ اسی کا حصہ رہا، وہ ان جرنلسٹوں کا جو بطور کرائم رپورٹر، بطور ایڈیٹر، دونوں حالات میں، دونوں جتنے بھی ان کو مناصب ملے ان منصب میں، یہ باتیں منظر عام پہ نہیں لا سکے۔ اس گروہ کے سر خیل خاندان کے سربراہ اظہر گلشن، جن کا کوئی تعلق نہیں لڑائی جھگڑے معاملے سے، لیکن صلح جو آدمی، لیڈر، لیکن گروہ کے سربراہ خواجہ تعریف گلشن، جن پہ یہ سارے الزامات لگے۔ اچھا، یہ گروہ جو بدماشی کا گروہ ہوتا ہے یا سیاست کا؟ آپ سنیں گے، میں سب بتاؤں گا۔ یہ تجارت کی سیاست، تاجر کی سیاست، شالم مارکیٹ کی سیاست، اکبری منڈی کی سیاست، گوال منڈی کی سیاست، یہ جتنے شالم مارکیٹ کی سیاست مین، یہ جتنی سیاست ہے نا، یہ چودراہٹ کی جنگ ہے۔ لیکن اس میں بات میں کہنے لگا ہوں، بھول نہ جاؤں، خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ 3 بار پولیس مقابلوں سے بچے، 3 بار پولیس مقابلہ ہو رہا تھا ان کا۔ گوگی بٹ 2 بار، یہ میں 90s کی بات تھا، 2 بار گوگی بٹ یعنی خواجہ عقیل احمد، 3 بار تیفی بٹ پولیس مقابلوں سے بچے۔ اور ایک دفعہ کا پولیس مقابلہ ایسا تھا، سیڑھی لگا کے پولیس گئی تھی آمنے سامنے، تیفی سمیت 8 اس کے گن مین اور ایک تیفی 9 اور 8 پولیس والے کلاشنکوفیں لے کے کھڑے تھے آمنے سامنے۔ وہ واقعہ بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن بٹ صاحب یہ 3 دفعہ تیفی بٹ پولیس مقابلوں سے بچا، 2 دفعہ گوگی بٹ۔ ان کے پس پردہ معاملات جو ہے نا، وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دشمن مخالف کا نام ڈلوانا جو ہے نا، اب میں آپ کو ایک یہ جو بالاج ہے نا، بالاج جس کے قتل کا آپ نے تذکرہ کیا، اس بالاج پہ 2 بار الزام لگا۔ کس چیز کا؟ حملہ کرنے کا؟ تیفی بٹ پر حملے کا 2 بار۔ یہ میں نے سارے ان کے خاندانی ذرائع سے تصدیق کی اس بات کی۔ 2 بار الزام حملے کا، 1 بار الزام
کہ پولیس کے ذریعے مروانے کا 3. اور یہ صرف بلاج کی طرف سے یا ٹرکا والا گروپ کی طرف سے؟ نہیں سن لیں دھارا مخالفین کا نام میں نے کہا ایف آئی آر میں نام آیا تھا. ان سارے معاملات میں 2 بار حملے کا الزام، تیسری بار پولیس مقابلہ کروانے کا الزام، 3 دفعہ صلح کا ڈول ڈالنا، یہ بھی امیر بلاج کے. ہم نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ امیر بلاج کا اس قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ساتھ ایک جملہ میں نے کہا ہے کئی بار کہ دشمن دار مخالفت سیاست کی ہو، طلبہ سیاست کی ہو، جنرل سیاست کی ہو، یا تجارت کی ہو، تاجر کی ہو، اس میں جو ساتھی ہوتے ہیں نا، بعض کچھ عزیز و اقارب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جے ایسی کم نہ کریے تو ساڑی رہندی نہیں سے بات کیا ہے، یہ جیل کی زبان بھی ہے کہ ہماری عزت نہیں، ساکھ نہیں بحال رہتی اگر ہم یہ نہ کریں. تو لوگ آپ کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں کہ آپ اس پہ حملہ کریں یا کروائیں. اچھا، اس لیول کے لوگوں کو حملہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کروانا آسان ہوتا ہے. اجرتی قاتل استعمال ہوتے رہے اس گینگ وار میں، بڑا آسان تھا. جو بڑا صاحب مخالفین ہوتے نا اور جو دشمندار ہوتے ہیں، اس کی اپنے مخالف پہ، فریق اے کی، فریق بی پہ کڑی نگاہ ہوتی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز پہ کہ کیا کر رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے معاملات بڑھتے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ مخالفین نے دوسرے بندے پہ، اپنے مخالف پہ بیجا الزام تراشی کر کے جھوٹا مقدمہ درج کروایا. اس کا رزلٹ بڑا بھیانک ہوتا تھا اور وہ بھی خون ریزی کا باعث بنا ہے. اب 2 واقعات میں ایسے آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں امیر بالاج ٹیپو ٹیفی سے صلح کرنا چاہتا تھا، جس کا میں نے شاہد تھا کہ صلح کے تمام معاملات امور طے پا گئے، صرف اسٹامپ باقی تھا. لیکن 2 واقعات ایسے تھے جن کو پولیس مقابلہ میں خدشات ظاہر کرا تھا نا، ان خدشات پہ مبنی 2 ایسے واقعات تھے جن پہ یہ دونوں گروپ جو ہیں ان میں کشیدگی بڑھ گئی. تیفی بٹ کے پوتے کی پہلی سالگرہ تیفی بٹ کے پوتے کی. اچھا، ایک نام میں اس میں بھول گیا ابتدا میں جو میں نے نام دیا، سوری، وہ بتانا چاہتا ہوں. اس خاندان کا جو تعلق تھا وہ سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی سے بہت تھا. ان کا گھر تھا تیفی بٹ کا نصیر آباد، مال ٹاؤن کا ایل بلاک کہلاتا ہے، تھانہ نصیر آباد کے قریب. دکانوں میں تھانہ نصیر آباد تھا، یہ ایل بلاک مال ٹاؤن کہتے تھے اس کو. وہاں ہمارا دین اخبار کا دفتر رہا بڑا عرصہ، اس لیے مجھے پتا وہ جگہ. وہ تیفی بٹ کے گھر کے ساتھ والا گھر، دیوار بیچ میں سانجی کہتے تھے، سانجی دیوار، وہ خواجہ اظہر گلشن کا تھا. 2 بھائی اکٹھے رہتے تھے. تیسرا اختر رسول چودھری کی سسٹر کا تھا. وہاں شادی میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو اور اس طرح کی کئی ممتاز شخصیات کو دیکھا. اس بچے کے، جس کے بچے کی پہلی سالگرہ تھی، اس کی پہلی سالگرہ میں، تیفی بٹ کے پوتے کی پہلی سالگرہ میں واقعہ کیا ہوتا ہے، تقریباً 5-7 لوگ آتے ہیں. سالگرہ کی تقریب جاری ہے، اس تقریب سے 5-7 گز کے فاصلے پہ اندھادھند فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اندھادھند فائرنگ. اس وقت ایک پولیس والے نے مجھے بتایا، اس وقت بالکل سامنے تھانہ ہے نصیر آباد، 10 قدم کے فاصلے پہ دکانوں میں. وہاں ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ بھائی جان کم از کم 5000 راؤنڈ فائر ہوا ہے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا؟ نہیں، فائرنگ ہوئی. یہ بعض اوقات نا مخالفین جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، پرووک کرنے کے لیے، اسے ڈرامہ بازی نہ آپ کہیں، آپ اسے کہیں کہ ان کو یہ تھریٹ کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. جو 5 گز دور فاصلے پہ فائر کر سکتا ہے 5000، وہ گھر کے اندر آ کے بھی کر سکتا ہے. یہ کہ میسج دینا ہوتا ہے. یہ 5000 کے قریب گولی چلائی، اور گولی چلانے والوں میں ڈی ایس پی کا ایک بیٹا شامل تھا. سرونگ ڈی ایس پی اس وقت سرونگ تھا، اب ریٹائر. ان کا ایک بیٹا شامل تھا. تیفی بٹ نے اس کا مقدمہ درج نہیں کرایا. کیوں؟ پولیس والوں نے کہا کہ ہم استغاثہ بھی، ہم روزنامہ میں رپورٹ لکھی ہے. اس نے کہا نہیں، مجھے یقین نہیں ہے کس نے کیا. کچھ عرصے بعد یہ بات کھلتی ہے کہ یہ اس کے مخالفین نے کیا تھا، اور ڈی ایس پی کا بیٹا، جس کا اب کھلتی کیسے بات، ڈی ایس پی کا بیٹا شامل تھا. اس ڈی ایس پی نے
اپنے ایک ساتھی ڈی ایس پی کو فون کیا کہ یار میرے بچے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے بڑی اسے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے, اس کی اچھی کلاس لگائی ہے, وہ تیفی بٹ کے مخالفین کے ساتھ تیفی بٹ کے گھر گیا اور یہ فائرنگ کر کے آیا ہے. تم تیفی بٹ کے دوست ہو, تمہارا تعلق ہے تیفی سے, تم تیفی سے کہو کہ ہمیں معاف کر دے. وہ تیفی بٹ کے پاس جاتے ہیں ڈی ایس پی صاحب, بٹ صاحب یہ مسئلہ, انہوں نے کہا بتائیں کیا مسئلہ, انہوں نے کہا یہ بات, اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے کہا معافی, ڈی ایس پی کے بیٹے کو اس نے کہا معاف کر دیا. اور باقی جو لوگ تھے انہیں معاف نہیں کیا. سنیں مقدمہ بھی درج نہیں ہوا, کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں معاف کر دیا پر ایک شرط. اس نے کیا, اس نے کہا مشروط معافی. کیا؟ اس نے کہا یہ جو ڈی ایس پی کا بچہ ہے نا, یہ سی سی پی لاہور کے دفتر جائے اور اسے جا کے یہ کہے کہ جی یہ واقعہ اس کے کہنے پہ میں نے کیا تھا, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں اس کے میری تیفی کو مخالفت نہیں, میں اسے معاف کر دیا. وہ جاتا ہے وہاں. اب یہ واقعہ جس کی میں نے 6 جگہ سے تصدیق کی, وہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے مخالفین یعنی بلا ٹرکالہ گروپ, ان کے کہنے پہ میں چلا گیا تھا, میں نے اپنا پسٹل استعمال کر کے فائر ضرور کیا, لیکن نہ کسی کو لگا, نہ کسی ہمارا ہوائی فائرنگ تھی, اور میں تو ایک شوق میں چلا گیا. اور میرا باپ چونکہ پولیس افسر ہے, ڈی ایس پی ہے, تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا, میں معذرت خواہوں. انہوں نے معذرت کر لی. این اسی وقت مخالفوں کے 4 لوگ اس وقت کے ایس پی سٹی کے دفتر جاتے ہیں. یہ سٹی کا واقعہ ادھر سے, وہ ایس پی سٹی کے دفتر جاتے ہیں, وہاں ایس پی سٹی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. یہ سی سی پی کو یہ جو ہے نا جب جا کے کہتا ہے کہ جی فلاں فلاں کے کہنے پہ میں نے کیا, سی سی پی اٹھاتا ہے, ایس پی کو فون کرتا ہے. انہوں نے کہا جی یار یہ میرے پاس آئے ہیں ڈی ایس پی صاحب ان کا بیٹا, اور یہ فائرنگ میں شامل تھا, اور اس نے کہا ہے فلاں فلاں فائرنگ کی ہے. اس نے کہا وہ جن کے آپ نام دے رہے ہیں وہ میرے پاس بیٹھے ہیں. اس نے کہا گرفتار کر لو. انہوں نے 4 لوگ گرفتار کر لیے. اچھا, اس کے اندر ٹیپو کا نام نہیں تھا؟ نہیں, ان کے مخالفین. انہوں نے 4 لوگ گرفتار کر لیے. 4 گرفتار کیے. سی سی پی نے پھر حکم دیا کہ اس کو سی آئی اے کوتوالی کے حوالے کر دو. وہ سی آئی اے کوتوالی چلے گا. وہاں جا کر سی آئی اے کوتوالی نے ان 4 کو پوچھا. پہلے انہوں نے انکار کیا, بعد میں اقرار جرم کر لیا. جب اقرار جرم ہو گیا تو اس کے بعد یہ سی سی پی او نے یہ کہا طریقے سے, اس نے کہا کہ یہ فلاں ڈی ایس پی کی تو معافی ہوگی. تیفی نے کہا جی میں اس کا مقدمہ درج نہیں کروانا چاہتا, اگر ایک کو میں نے معافی دی ہے تو اقرار جرم ہو گیا, پولیس اس کو نوٹ کر لے کہ مجھ پہ حملہ فلاں نے کروایا. انہوں نے نوٹ کر لیا. تیفی نے ان کو معاف کر دیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد ان کی پھر صلح کا ایک ڈول ڈالا گیا, اور صلح میں بھی شامل تھا. یہ صلح ہو رہی تھی, بڑے بڑے نامور شخصیات لاہور کی شامل تھے, پولیس افسران بھی تھے. یہ واقعہ جب ہو گیا اس کے بعد یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ متحرک گروپ جو ہے نا یہ اس میں شامل ہے. اور اس میں بتا بھی رہا ہوں کہ امیر بلاج کے قتل تک نوبت جو آئی ہے صلح کے باوجود, اس کی ریزن دوسری ایک اور بھی ہے. کہا یہ گیا کہ تیفی بٹ گروپ کی طرف سے کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے علاقے میں نصیر آباد تھانے میں ایسے چوپنا لگوا لیا ہے. بٹ صاحب اس گینگ وار جسے آپ کہتے ہیں تاجروں کی سیاست کے دوران, خوریزی, چودراہٹ کی جنگ, اس میں تھانے دار لگوانا, ایس ایچ او بالخصوص, ڈی ایس پی لگوانا, تفتیشی لگوانا, اس وقت ونگ الگ نہیں تھے آپریشن اور انویسٹیگیشن, اس کی ایک بڑی دوڑ تھی. اپنا بندہ لگوانا ہے, اپنا بندہ. تیفی بٹ گروہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے علاقے میں ایس ایچ او تیفی بٹ کے گھر سے 10 قدم کے فاصلے پہ ایس ایچ او اپنا لگوا لیا, اور یہ ہمارے سینے پہ مونگ دلائے. وہ جو ایس ایچ او نصیر آباد لگا, اس نے تیفی بٹ کے گھر پہ ایک ریڈ کیا, لگوایا اس مقصد سے گیا. تیفی بٹ پہ گھر پہ ریڈ کیسے کیا کہ سیڑھی لگائی باہر, اور سیڑھی لگا کے چڑھنے لگے پولیس والے اوپر. ایس ایچ او خود شامل تھا, خود شاید نیاز ایک شخص تھا جو تیفی بٹ کا کار خاص تھا. اس نے فٹافٹ جا کے بٹ صاحب کو بتا دیا. بٹ صاحب سو رہے تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب پولیس ریڈ کے لیے وہ باہر سیڑھی لگ گئی ہے, پولیس چڑھ رہی ہے اوپر. وہ خدا مغفرت کا بھی نیاز فوت ہو گیا ہے جو کار خاص تھا. وہاں وہ
सीढ़ी लगा के पुलिस वाले ऊपर चढ़े, भट्ट साहब जागे, 8 गनमैन थे उनके घर पे। इन लोगों ने क्या किया, अब अजीब सी सूरत हाल है, ये यानी शायद मुझे बता रहा है। वो कहता है कि एक होती थी क्लाशनकोफ का मैगजीन लोड करना। अब भट्ट साहब ये बड़ी अहम बात है, वो कहता है यानी शाहिद कि इन्होंने छन्ने लगाए नीचे, 6 मैगजीन के बराबर एक छन्ना। आप समझे कि 6 क्लाशनकोफों के मैगजीन एक तरफ, छन्ना एक तरफ, वो छन्ने लगा लिए सबने। और टारगेट था तीफी बट। ये पुलिस मुकाबला तय था तीफी बट के खिलाफ पहला। तीफी बट ने ललकारा पुलिस को, हाथ में खुद भी उसके गन है, सारे मुहाफिजों के हाथ में गन्ने हैं, छन्ने लगे हुए हैं। वो छन्नों वाली गन्ने पकड़ के ललकारा और कहते ये हैं कि तीफी बट को, यानी शायद कह रहे हैं, मैंने पहली बार गुस्से में गालियां देते सुना पुलिस वालों को। और उसने कहा कि जो तुम हरकत कर रहे हो, ये जुमले सुने, मेरे घर में मेरी बेटियां भी हैं, मेरी बहुएं भी हैं, मेरी बेगम भी है। खवातीन के घर में तुमने अगर बेपर्दगी की कोशिश की और तुम अगर अंदर आए तो तुम्हें एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जुमले वो हैं जो आपस में दू बदू कहे जा रहे हैं। ये मुझे आई विटनेस ये बताता है। ये मैंने बातें छुपा के रखी थी कि मैं किसी ऐसे शो में कहूंगा जब मौका ऐसा होगा जो किसी बगैर दबाव के जा रहा हो शो, और आपका अपना प्लेटफॉर्म होगा। पर साहब ये जब क्लाशों कोफें, धमकियां, गालियां ये ओपन हुई तो एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई। अब पुलिस तो वहीं मौजूद है जिसका एसएचओ का अपना थाना है। वो ये देख करके कोई नुकसान ना हो जाए जानी, पुलिस का नुकसान भी हो सकता था, 2 तरफा मुतारिब ग्रुप थे। वो सीढ़ी छोड़ के पुलिस वाले निकल गए। मौका का निमत जाना, उन्होंने कहा ऐसा ना करे। वो वापस चले गए। वो वापस गए, तीफी बट ने फिर यही किया। उन्होंने कहा मैं इसका मुकदमा दर्ज नहीं कराऊंगा, ये मुझे मारने आए थे, पुलिस मुकाबला इनकाउंटर करने आए थे मेरे लिए। पुलिस अफसरों से, पुलिस आ गई बड़ी पैमाने में, बहुत रशक लग गया। आला अफसरों से मुलाकातें की और मुलाकातों में तीफी बट ने ये कहा कि मुझे मारना चाहते थे। ये एसएचओ खुद लगवाया गया हमारे मुखालफिन की तरफ से, फौरी तौर पे इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तीफी बट ने शिकायत की एसएचओ की नसीराबाद की, उसको तब्दील कर दिया गया। न सिर्फ तब्दील किया गया, जिला बदल कर दिया गया, कसूर भेज दिया। अब मैंने कहा कि दुश्मनदार नजर रखे होता है कि कौन क्या एक्ट कर रहा है। ये एसएचओ साहब कसूर में लग जाते हैं। वहां जाके ये किसी को तनाजा चल रहा था 2 पार्टियों का, वहां जमीन का तनाजा था, वहां जाते हैं एसएचओ, इलाके का एसएचओ है, वहां कसूर में जाता है, इसके दिमाग में गोली लग जाती है। इसके दिमाग में गोली लगती है, ये शदीद जख्मी हो जाता है, बेहोश हो जाता है, 3 दिन बेहोश रहता है। इसे कसूर से जनरल अस्पताल लाहौर शिफ्ट किया जाता है। पुलिस अफसर था, आला अफसरान भी वहां गए। ये बड़ा सीरियस न्यूरोसर्जरी का केस आ गया। ये वहां जब पहुंचता है जनरल अस्पताल में, अब दुश्मनदार ने, तीफी बट ग्रुप ने नजर रखी है इस एसएचओ पे कि ये वही है। इस एसएचओ के पास 5 अफराद का एक डेलीगेशन जाता है, 4 टोकरियां फलों की, 4 गुलदस्ते और एक लिफाफे में, एनवेलप में कुछ रकम। अच्छा, ये गोली लगने का ताल्लुक तीफी बट ग्रुप से तो नहीं? कोई ताल्लुक नहीं इसका, वो लोकल एक इशू था। एसएचओ गया, उसके सिर में गोली लग गई। 2 मुतारिब ग्रुप फायरिंग कर रहे थे। एनकाउंटर बाद में एनकाउंटर भी हुआ, उसमें बंदे मरे थे। वो एसएचओ जख्मी होता है शदीद। खबरें छपती हैं, मैंने भी खबर दी थी कि एसएचओ कसूर, सदर कसूर, वहां का एसएचओ दिमाग में गोली लगने से शदीद जख्मी। वो जब जनरल अस्पताल में दाखिल होता है तो एक ग्रुप जाता है जो उसको तहफ, गुलदस्ते, ठीक है ना, मिठाई, जो भी था, टोकरे उसके, वो देता है। अब दुश्मनदार देख रहा था कि कौन गया है, इस एसएचओ के पीछे कौन आया है। पता ये लगा कि तीफी बट के मुखालफिन ने ये किया है, जाके तोहफे ताइफ दिए। तो ये बात समझ ली गई कि तीफी के घर जब ये एसएचओ वहां तैनात था, तीफी के घर पे जो हमला हुआ था, उसे पुलिस मुकाबले में मारने लगे थे, ये इन्होंने ही करवाया था। उन्होंने चुप करके ये अंदाजा लगा लिया, मुकदमा फिर नहीं दर्ज करवाया पुराने वाक़े का। कसूर के वाक़े तो हो गया, ज़ाहिर एसएचओ था, लेकिन ये ताल्लुकात कन्फर्म हो गए कि
ایس ایچ او جو ان کا ہنچ تھا پہلے، اطلاع ان کو یہ تھی کہ ایس ایچ او ہمارے علاقے میں انہوں نے لگوایا تھا، انہوں نے ہی مجھ پہ حملہ کرایا، مجھے مارنا چاہتے تھے. یہ بات کنفرم ہو گئی. اس خاندان کا جو صاحب بصیرت، دانشور نہیں کہہ رہا، دانش مند سربراہ ہے، والد صاحب مرحوم ان کے جو تھے، ان کی بات وہ خواجہ اظہر گلشن ہے، جن کا میں نے کہا تاجر رہنما ہے. جو کسی دشمنی یا کسی گینگ وار کسی چیز کا حصہ نہیں ہے، لیکن بڑے بھائی ہونے کے ناطے، خاندان کا سربراہ ہونے کے ناطے ان کی خدمات بہت ہیں. کس معاملے میں؟ لڑائی جھگڑے کو کم کرنے کے لیے، تیفی بٹ کی دشمنی کو دوستی میں، صلح میں تبدیل کرنے کے لیے، اور ان دونوں بھائیوں کو، کزن جو ہیں تیفی اور گوگی کو، پولیس مقابلوں سے بچانے کے لیے. ان کی دیوار سانجھی نصیر آباد میں، مالٹون ایل بلاک کے یا ایل پتہ نہیں، میں کہ ہی بنتا ہوں. اس میں دیوار سانجھی 7 سال ہو گئے اس بات کو. انہوں نے اپنا گھر تبدیل کر لیا خواجہ صاحب نے. یہ ایسے میرے پاس ذہن میں آئی، اس گھر کا جو سربراہ ہے اس نے اپنا گھر شفٹ کر لیا نئی پوش بستی میں، اور وہ گھر جو خواجہ طریق تیفی بٹ کے ساتھ ہمسائے میں، ایل بلاک یا کے بلاک مالٹون میں، نصیر آباد میں، وہ اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا. میں نے خواجہ صاحب سے پوچھا تھا ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، میں نے کہا خواجہ صاحب یہ آپ نے گھر بدل لیا؟ انہوں نے کہا جی کہ میرا اور تیفی کا نا کچھ مزاج میں فرق آ گیا ہے. میں نے کہا کشیدگی ہے؟ کہتا ہے آپ کشیدگی اس کو سمجھ لیں، لیکن اس کی عادات اور مزاج میرا ملتا نہیں. اور یہ دشمنداری کی وجہ سے؟ دشمنداری بھی تھی، لیکن بھائی تو بھائی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اب جو واقعات شروع ہوئے تو اب یہ پتہ لگتا ہے کہ 5 سال پہلے قطع تعلق کر لیا خواجہ اظہر گلشن نے، خواجہ طریق گلشن سے قطع تعلق کر لیا. یعنی 5 سال میں بول چال بھی نہیں ہوئی. سو مچ سو کہ جب ان کے بہنوئی قتل ہوتے ہیں، جاوید بٹ صاحب جب قتل ہوتے ہیں، خواجہ اظہر گلشن صاحب جو ہیں وہ جنازے پہ نہیں جا رہے تھے. ان کی بیگم اور بیٹی، انہوں نے ضد کر کے کہا کہ بہنوئی چلا گیا، بہن کا گھر اجڑ گیا، آپ کو جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس حد تک نالاں ہوں تیفی سے، میں کیوں جاؤں؟ اپنے گھر والوں کہہ رہے ہیں میں نہیں جاتا. اچھا وہ تو ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں نا کہ تیفی بٹ ذمہ دار ہے جاوید بٹ کے قتل کا. وہ ظاہر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمنی کی بھینٹ وہ چڑھ گیا شخص جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے. اب انہوں نے کہا جی کہ میرا اس سے اختلاف ہو گیا. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں اس کے کسی قول و فعل میں شامل نہیں ہوں، میرے قطع تعلق کر لیا، گفتگو نہیں ہوتی. 5 سال ہو گئے، اب تو 5 سال سے گفتگو نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پہ، لیکن بھائی تو بٹ صاحب بھائی ہوتا ہے، بھائی تو بھائی ہے. اس کے باوجود 2 بار پولیس مقابلوں سے بچایا. اب ایک بار عید میلاد النبی پر 14 افراد قتل ہوتے ہیں. طاہر پرنس کیس بڑا مشہور ہے. طاہر پرنس کو حملہ کرنے، ٹارگٹ کرنے، مارنے جو لوگ آئے، انہوں نے انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی، خواتین بچوں سمیت 14 افراد بیچارے بالکل ایسے بھیانک انداز سے مار دیے گئے. اس وقت تیفی بٹ، گوگی بٹ، ان کو بلا جواز نامزد کیا گیا. طاہر پرنس نے مقدمہ درج کرایا، مدعی طاہر پرنس تھا، ظاہر اس پہ حملہ تھا، بڑا نامور مقدمہ تھا یہ. بہت لاہور میں اتنی ہولناک خون کی ہولی تھی، یہ دل خون کے آنسو ہوتا تھا وہ دیکھ کے. بڑا مناظر جو میں موقع پہ گیا تھا، اوہ توبہ توبہ. چند لمحے تک جو خواتین اور حضرات، بچے بچیاں خوشیاں منا رہے تھے، عید میلاد تھا، ایک دم خون میں نہا گیا. ساری خوشیاں جو ہیں غم میں بدل گئیں، سوگ شروع ہو گیا. اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے طاہر پرنس کی مدعیت میں لوئر مال تھانے. یہ مقدمہ درج ہوا جس پر تیفی بٹ گروپ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تیفی کے مخالفین یعنی بلّہ وغیرہ کے، ٹیپو وغیرہ کے، ان کے ایما پر اس مقدمے میں تیفی اور گوگی کو 109 ابیٹمنٹ میں نامزد کر دیا گیا. وہ بے گناہ تھے. پولیس والوں نے مجھے خود کہا بے گناہ، مطلب میں نے ایس ایس پی کی زبان، چوئی سجاد صاحب ایس ایس پی تھے، میں نے ان کی زبان سے بھی سنا کہ یہ بے گناہ ہیں دونوں، ایس ایس پی کے بقول. اور اس کی بے گناہی کا ایک بڑا ثبوت آپ کو دوں، یہ بڑی اہم بات. اندرون شہر کے ایک بندے نے خواجہ اظہر گلشن کو فون کیا کہ جی یہ پتہ لگا ہے آپ کو کہ وہ جو واقعہ ہوا اس میں تیفی گوگی نامزد ہو گئے؟ کہتا نہیں مجھے نہیں پتا. یہ اطلاع ملتی ہے خواجہ صاحب کو، اظہر گلشن کو.
خواجہ صاحب فوری طور پہ جو ہے نا، فوری طور پہ وہ پتہ کرتے ہیں تیفی کہاں ہے. وہ کہتے ہیں تیفی اپنے بھائی، بڑے بھائی ان کے تھے، یاور بٹ کے گھر گیا ہے، جو مرحوم بیچارے فوت ہو گئے. خواجہ صاحب یاور بٹ کے گھر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا تو پتہ ہے، نکلو یہاں سے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نامزد کر دیا ہے 14 قتلوں میں. تو کس نے؟ انہوں نے کہا طاہر پرنس نے. یہ ہمارے دشمنوں نے کھیل کھیلا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں. اگر آپ اس کو پھنسا دیں گے تو اپنے دشمن کو، مخالف کو، تو لا محالہ وہ تو زچ ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ نا جب یہ نامزد ہوئے تو کہتے ہیں میں چوائس، یہ ان کے اب خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ خواجہ اظہر گلشن چونکہ بڑے تھے کر کے سربراہ ہیں، وہ جاتے ہیں اس وقت کے ایس ایس پی چوائس سجاد کے پاس. چوائس سجاد کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے چوائس سجاد سے. اچھا، یہ جو اظہر گلشن صاحب ہے نا، یہ بہت نرم دم گفتگو ہیں لیکن گرم دم جستجو ہیں. پیچھے پڑ جائیں جان نہیں چھوڑتے. ان کے مجھے کئی واقعات یاد ہیں بطور تاجر رہنما. انہوں نے لاہور میں جتنی ہڑتالیں کرائیں، دکانیں مارکیٹیں بند کرائیں، اور جو تقریریں کرتے تھے کہ یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اتنا منحنی سا شخص ہے، اتنا خوفناک لیڈر ہے، اور اتنی دبنگ زبان میں تقریر کرتے تھے، لہجہ اتنا تلخ ہوتا تھا کہ اگلا بندہ خوف کھاتا تھا. خواجہ صاحب کی میں نے تقریریں سنی ہیں. اب خواجہ صاحب ایس ایس پی کے پاس گئے تو وہاں ان سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور یہ اسے کہتے ہیں کہ اگر میرے بھائیوں کو، گوگی اور تیفی کو. اچھا، ایک بات اور بڑی ضروری ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. تیفی اور گوگی ان کے بھائی ہیں، کزن، ایک سگا بھائی، کزن، لیکن یہ ان کو اپنی اولاد کہتے ہیں، بیٹا نہیں، اولاد. ایس ایس پی سے بھی انہوں نے جا کے یہی جملہ کہا کہ یہ میری اولاد ہیں، اور اگر میری اولاد کو کچھ ہوا تو میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ جملہ کہا خواجہ صاحب نے ایس ایس پی چوائس سجاد کو. یہ اٹھ کے باہر نکلے تلخی میں، منہ سے جو نکل رہا تھا وہ کہتے آئے. باہر آئے، لوگوں نے شور سنا. اب آپ کو پتا ہے ان دنوں میں کیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا حالات تھے. ایک بہت بڑا کیس تھا اغوا برائے تاوان کا، بہت بڑا کیس. پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد، نیورو سرجن، بشیر نیورو انسٹیٹیوٹ BNI جو ہے شادمان چوک پہ، اس کے مالک، جن کے اب بیٹے بہویں سب ڈاکٹر ہیں، بشیر صاحب کو اغوا کر کے تاوان طلب کیا گیا تھا. چودھری سجاد ان دنوں میں کشمور بھی گئے تھے ریکوری کے لیے. کئی مغوی ایسے تھے جو سندھ اور پنجاب کی سرحد پہ کشمور کے علاقے میں، مجھے وہ سارے واقعات یاد جو سب نے مجھ سے سنائے ایس ایس پی صاحب نے، بڑا میرا تعلق تھا ان سے. اور یہ کچے کے ڈاکو تھے؟ یہ مشترکہ ڈاکو تھے، کچے اور پکے کے. وہ لے جاتے تھے اغوا کر کے. تاوان کے 3، رانا سروت بڑا مشہور تھا واقعہ، اس نے شاہد سیٹھی اغوا کیس، وہ بھی کشمور سے کڑیے ملی. لاہور میں رکھا تھا اس نے، ویسے جوہر ٹاؤن اب بن گیا، جوہر ٹاؤن نہیں تھا اس وقت، اسی کے علاقے میں وہاں کرائے کے گھر میں رکھا تھا. اور باہر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک واقعہ کہ جی اخبار کے تراشے اخبار لگا کے پورے اور وہ کھڑکیاں بند کی تاکہ اندر دکھائی نہ دے. اچھا، اس میں کریکشن بھی کرنا چاہوں گا. ان کی بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے بتا دیں کہ ان کے والد صاحب جو سیٹھی صاحب ہیں، ان کا ریسٹورنٹ کوئی نہیں تھا. ہاں، یہ باتیں اس وقت منظر عام پہ آئی تھیں کہ پام کے پتہ نہیں کیا نام تھا وہ ریسٹورنٹ. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن یہ شاید سیٹھی جو تھے نا، یہ جو نجم سیٹھی ہیں وینگارڈ والے، بڑے نامور جرنلسٹ ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے نگران دور میں. یہ ان کے عزیز کزن کے بھائی جو بھی کہیں، ان کو عزیز داری تھی ان کی. یہ بہت بڑا خاندان تھا. اس سے بھی بھتہ مانگا گیا تھا، تاوان مانگا گیا تھا. اسی طرح بشیر نیورو سرجن جو تھے، ڈاکٹر بشیر، پروفیسر ڈاکٹر بشیر، بزرگ آدمی تھے، ان کا کیس چل رہا تھا. جب تلخی ہوئی، کشیدگی ہوئی ایس ایس پی سجاد کی، تو پولیس نے کیا کیا، جلتی پر تیل کا کام، کہ خواجہ اظہر گلشن پہ پروفیسر بشیر نیورو سرجن کا مقدمہ ڈال دیا. اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ کرنے کے لیے کہ آپ نے ہمارے ایس ایس پی سے بدتمیزی کی ہے، تلخی کی ہے، بولے ہیں، گفتگو سخت لہجے میں کی ہے، تو مزاج کو نئی دفعہ لگا دی 365 کے ساتھ یہ بھی ابٹمنٹ لگ گئی.
کہ شامل ہے. پر یہ جملہ تھا نا, نے کہا جی کہ عجیب سی بات ہے کہ آپ لاہور پولیس کے کمانڈر ہیں, 16-18 ہزار فورس تھی اس وقت, 18 ہزار فورس تھی, آپ 18 ہزار فورس کے کمانڈر ہیں, میں آپ کو گھسیٹ کر کانسٹیبل کی سزا پہ لے کے آؤں گا, آپ نے لاہور کو مقتل بنا رکھا ہے, قتل گاہ ہے. یہ تلخی یہاں تک ہوئی. یہ کہہ کے آگئے, بشیر نیور سجن کا مقدمہ ان پہ ہو گیا, پتہ لگ گیا ان کو. خواجہ صاحب آئے واپس گھر. اچھا ویسے انہوں نے بھی زیادتی کی تھی کسی سٹنگ آفیسر کو, اس طرح کہنا نہیں چاہیے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ قاتل ہیں, مقتل لاہور کو بنا رکھا ہے, لیکن یہ بات یہ عجیب سی بات ہے. یہ جملے مجھے یاد ہیں کہ اس داتا کی نگری میں ایک درویش بھی رہتا ہے اور اس درویش کا نام خواجہ اظہر گلشن ہے. تھے وہ بڑے کاریگر آدمی اس معاملے میں خواجہ صاحب. انہوں نے کہا جی اس داتا کی نگری میں یہ اس بات پہ وہ نامزد ہو گئے اس مقدمے میں. خواجہ صاحب کہتے ہیں جی وہاں جو صورتحال تھی ان کے ذرائع نے بتایا, خاندانی ذرائع نے, کہ وہ وہاں گھر آتے ہیں اور گھر آ کے جو ہے نا انہوں نے کہتے ہیں کاپی پینسل پکڑی اور ایک تحریر لکھنی شروع کی. کیا لکھا؟ تحریر جو ہے نا اس کے اوپر جو انہوں نے سرخی جمائی نا, وہ لاہور کے 5 بڑے قومی اخبارات میں اشتہار کی شکل میں جاری ہوئی, شائع ہوئی. اشتہار چھپا فرنٹ پیج پہ, 5 اخبارات, جنگ سب سے بڑا میڈیا گروپ, نوائے وقت, پاکستان, خبریں, اور ایک اور تھا غالباً. یہ 90s کے جو اخبار تھے ان اخبارات میں یہ اشتہار چھپا, پیڈ اشتہار. اس وقت 12 سے 14 لاکھ روپے خواجہ صاحب نے خرچ کیے. لکھا کیا تھا اس میں؟ اس کی جو ٹاپک سرخی تھی نا وہ تھا شرم تم کو مگر نہیں آتی. میرے پاس محفوظ ہے اشتہار. اس میں لکھا کہ تم قاتل ہو, ایس ایس پی کو لکھا. نام تو مینشن نہیں کیا ہوگا. نام اس کا ایس ایس پی لاہور کا. تو یہ اخبار والوں نے چھاپ کیسے دیا؟ چھاپ دیا. یہ کہا تھا انہوں نے کہ اگر آپ نے ایڈٹ کیا تو میں 1 روپیہ جو ہے نا اشتہار کا نہیں دوں گا, ملے گا تب جب یہ سارا کچھ چھاپو. اس میں ہر چیز انہوں نے چھاپ دی کہ لاہور پولیس کا سربراہ, ایس ایس پی لاہور, فلاں, یہ سب چیزیں چھپ گئی. یہ جب چھپتی ہے تو ان اخبارات میں جب اشتہار لگا, اس کے بعد 5 بجے شام تقریباً, صبح اشتہار چھپتا ہے, 5 بجے ایک فون آتا ہے خواجہ اظہر گلشن صاحب کو, ایس ایچ او نصیر آباد جو سامنے تھا نا ان کے گھر کے. وہ کہتے ہیں جی میں انسپیکٹر اشرف ٹیڈی, چودھری محمد اشرف ان کا نام تھا, وہ اشرف ٹیڈی کے نام سے مشہور تھے, بڑے پرانے تانے دار تھے, خدا مغفرت کرے, فوت ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں چودھری اشرف بول رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ اس نے کہا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے, تو میرا بھائی بھی ہے, میرے علاقے کا ایس ایچ او بھی ہے, تعلق تو تھا دار ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ. انہوں نے کہا خواجہ صاحب بڑی اہم بات ہے. اب اشرف ٹیڈی صاحب آ جاتے ہیں خواجہ صاحب کے گھر آتے ہیں, 2 قدم پہ گھر ہے, تھانہ ہے. وہ گھر آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او دونوں ہاتھ جوڑتا ہے, دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, ہمارے لیڈر بھی ہیں, میرے ہاتھ جڑے دیکھیں, ایس ایس پی لاہور کی جان چھوڑ دیں, اب ان کا مکالمہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا ہوا, مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار مجھ پہ بڑا پریشر ہے, میں ایس ایچ او ہوں, آپ میرے علاقے میں رہتے ہیں, میں آپ کا تھانے دار ہوں, لیکن بھائی بھی ہوں. آپ نے اگر ایس ایس پی کو معاف نہ کیا تو میری عزت, احترام, پیشہ ورانہ صلاحیت سب ضائع. انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے کہ بھائی یہ ہاتھ کھولو, تم میرے بھائی ہو. اس نے کہا میں ہاتھ تب کھولوں گا جب آپ معافی دیں گے. انہوں نے کہا معافی ہو گئی, ہاتھ کھول دو. جب انہیں معافی کا کہہ دیا, انہیں ہاتھ کھول دیا. اب اس نے جب ہاتھ کھولا, اس نے کہا جی کہ جو بھی بات آپ 32 دانت, ایک جملہ خواجہ صاحب کا, 32 دانت سے کہو گے وہ میں مان لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایس ایس پی اور ایس ایچ او یعنی انسپیکٹر میں بہت فاصلہ ہے. اگر ایس ایس پی اس لیول پہ آ گیا کہ ایس ایچ او کو بھیج رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی مان لینی چاہیے. اس نے کہا جی کہ میں اس حد تک آنے والے بندے کو جو ہے نا اب اس سے مقابلہ کروں, کچھ کروں. میں نے اسے معاف کیا, جاؤ اسے کہہ دو میں نے معافی دے دی. اب یہ ایک واقعہ ایسا تھا جو 14 قتلوں کا, ان کی آپس میں جو معاملات تھے نا, چودھری سجاد, پھر اور بھی بڑے ایسے تھے,
چوئی سجاد صاحب سے میٹنگ ہوئی, رانا مقبول صاحب بیچ میں آ گئے. رانا مقبول صاحب نے کہا جی کہ میرا ہی شاگرد ہے چوئی سجاد. چوئی صاحب کے سرپرست تھے رانا صاحب. انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب یہ آپ میرے دفتر آئیں. وہ دفتر چلے گئے خواجہ صاحب رانا مقبول صاحب کے. رانا مقبول صاحب کے آفس میں جو ہے میٹنگ ہوئی, بہت سے لوگ بیٹھے تھے. رانا صاحب نے ان سے کہا آپ وقت دیں, میں خواجہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. پھر سجاد کو بھی بلا لیا, چوئی صاحب بھی آئے اور ان کے معاملات جو ہے نا وہ طے ہو گئے. اور اس وقت ایک جملہ کہا خواجہ اظہر گلشن نے کہ ایس ایف سی صاحب آپ قرآن پر حلف دے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے تیفی اور گوگی ان کا تعلق ہے 16 کیس میں؟ نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں انہیں چالان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چالان کی بات کر رہے ہیں, ان کے پولیس مقابلے کا آرڈر ہو چکا ہے. کہا ہے, لیکن رانا مقبول صاحب نے خواجہ صاحب سے ساری گفتگو کے بعد یہ کہا کہ اب کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوگا, جو بات ہوئی ختم ہوئی. آپ وہ فائل, خواجہ صاحب گئے تھے, اظہر گلشن صاحب پہلے بھی چوئی سجاد صاحب سے ملے تھے. چوئی سجاد صاحب نے فائل اپنے دفتر گھر میں ایک دفتر بنایا ہوا تھا, گھر میں سے فائل نکال کے اور کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ جملے آپ کے, یہ آپ کے بارے میں ہے, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر میں نے آپ کو معاف کیا ہے تو آپ حقائق بتائیں. تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ معاملہ ایسا ہی تھا. اچھا, یہ جو 14 قتل ہیں بعد میں تو یہ بے گناہ ہو گئے تھے, کیونکہ طاہر پرنس کے بھانجے سے میری بات ہوئی, میرا نیبر ہے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود جا کر بیانات کروائے اور بے گناہ کروایا. بے گناہ کروا دیا کہ یہ ایسے ہی ہے. اس میں رانا مقبول صاحب, چودھری سجاد اور اس وقت کے حکمران اشرافیہ وہ سارے شامل تھے. یہ دونوں بے گناہ نہیں ہوئے, صرف پولیس کے ہاتھوں ہلاکت سے بچ گئے. اچھا, اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں گوگی بٹ کے 2 پولیس مقابلے ہونے تھے, دوسرا کون سا تھا؟ وہ بتاتا ہوں. بٹ صاحب دوسرا واقعہ ارشد امین قتل کیس تھا. ارشد امین اس ایم ایس ایف کا سربراہ تھا, میرا بہت تعلق تھا, ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے اسلامیہ کالج کے. وہ ٹیکنالوجی کالج کا پریزیڈنٹ بھی تھا, چیئرمین تھا ایم ایس ایف کا. منظور وٹو صاحب, محمد خان جنید الدور, وہ بینظیر محترمہ پرائم منسٹر تھی. وہ سٹنگ گورنمنٹ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ایز فار ایز اسٹوڈنٹس پالیٹکس از کنسرن. طلبہ سیاست میں وہ بہت دیو ہیکل تھا ارشد امین چودھری, بہت نام تھا اس کا. کئی واقعات قتل کے ایم یو کالج میں, اسلامیہ کالج, ریلوے روڈ میں, دیال سنگھ کالج میں, ٹیکنالوجی کالج میں, ایف سی کالج میں. ایون یہ جو طلبہ سیاست تھی اس میں ارشد امین کا نام بہت اہم تھا. ارشد امین جب قتل ہوتا ہے, حنیفہ بابا نے کیا تھا. حنیفہ بابا نے کیا تھا. عارف چودھری کے ساتھ ارشد امین سمن آباد موڑ سے نکلے اور سمن آباد موڑ پہ جو ہے نا ٹارگٹ لیا ہوا تھا نیفے بابا نے. اور نیفا بابا جب مارنے لگا تو آگے ایک بچہ 9-10 سال کا اور بہن اس کے پیچھے بیٹھی, دونوں نے بیگ ڈالے ہوئے اکیڈمی جا رہے تھے. تو انہوں نے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا ارشد امین کو, بچے مر جائیں گے دونوں بہن بھائی. تو وہ چلے گئے اور وہ بعد میں ملک ارشد کے گھر تھا, پیپلز پارٹی کے رہنما تھے, خیبر بلاک اقبال ٹاؤن, اور وہاں جہاں پارک ہے خیبر بلاک کا, اس پارک کے باہر تیفی بٹ اندر بیٹھے تھے. باہر ارشد امین آ گیا تو اس کے گن مین نے آگے کہا ملک ارشد صاحب کے کہ چودھری ارشد امین صاحب آئے نے. وہ تیفی بٹ کر حیران رہ گئے, ان کا ہوئے ہم نے تو اس کا نقشہ کھینچ دیا تھا, اس نے مر جانا تھا وہاں, یہ کیا ہوا؟ وہ وہاں انہوں نے آگے کہانی بتائی. وہ جو ارشد امین ملا واپس چلا گیا. وہ پھر انہوں نے فون کر کے بتایا ملک ارشد صاحب کو کہ جی ہم اوپر ہی بیٹھے ہیں, آپ بے فکر رہیں, اور رستے میں اس طرح ہو گیا تھا, بچے آ گئے تھے تو ہم نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بعد یہ باہر نکلا ارشد امین, تر فائرنگ ہوئی ہے, اور وہ درخت سے اوپر سے فائرنگ کر کے نالے کے پاس, اقبال ٹاؤن, گلشن اقبال تھانہ لگتا تھا اقبال ٹاؤن کے ساتھ, وہاں واقعہ ہوا, وہاں اس کو مار دیا. جب یہ مرتا ہے ارشد امین جنگل کی آگ کی طرح نا یہ پھیل جاتی ہے خبر. ارشد امین چودھری وزن والا طاقتور آدمی تھا, سٹنگ گورنمنٹ کا ترجمان تھا, ایک قسم کا طلبہ سیاست میں ان کا لیڈر تھا. جب وہ قتل ہوتا ہے تو 3 گھنٹے تک, یہ میری اطلاع ہے, خواجہ اظہر گلشن کو نہیں پتہ لگتا کہ ارشد امین قتل ہو گیا. پھر ایک فون آتا ہے جو بتاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی وہ ارشد امین قتل ہو گیا. واقعی یہ ساتھ ہی گھر ہے ان کا تیفی کے, یہ بھیجتے ہیں اپنے ملازم کو, جا دیکھ کے اور تیفی گھر میں, بٹ صاحب گھر پہ ہیں. اچھا, انہیں ڈاؤٹ تھا کہ تیفی بٹ کا اس میں ہاتھ ہے. پتہ ہی کچھ نہیں, خواجہ صاحب کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا. انہوں نے ملازم بھیجا, دیکھو تیفی گھر پہ. اب تیفی بٹ اپنے گھر پہ تھا, اس نے ملازم نے کہا کہ جناب باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں,
اور تیفی بٹ گراج میں بیٹھا گپے مار لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے. یہ خواجہ اظہر گلشن صاحب جاتے ہیں اور تیفی کہتے تم کہاں بیٹھے ہو؟ وہ بس برم ہو جاتے ہیں. اب یہ نہیں شادتے ہیں. انہوں نے کہا تم کہاں بیٹھے ہو؟ تمہیں پتا تمہارا نام آ گیا ہے قتل میں، ارشد امین پر قتل ہو گیا، نکلو یہاں سے فوراً، دونوں بھائی غائب ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی کہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بس نکل جاؤ یہاں سے، یہاں بیٹھو. وہ سارے پورے مجمع کو ڈسٹرب کر کے ڈسپرس کر کے تیفی اور گوگی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا سمجھ جاتا ہوں جی. انہوں نے کہا جاتا نہیں ہوں ابھی جاؤ. اور یہ فوری طور پہ جو ہے یہ ان کو نکال دیتے ہیں باہر. اب خواجہ اظہر گلشن صاحب نے یہاں ایک رول پلے کیا ارشد امین کے قتل کے بعد. قتل کو مینیج کرنے کا. قتل کو مینیج کرنا نہیں تھا، دونوں کی جان بچانا. اپنے جنہیں اولاد کہتے ہیں، بچہ کہتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں، ان کی جان بچانا جو تھا کہ یہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کا اتنا بڑا بھاری بھرکم شخص مر جائے، قتل ہو جائے. انہوں نے سمہاؤ آرڈر لے لیا پولیس نے، پولیس مقابلے کا. پولیس مقابلے. یہ دونوں بھائیوں پہ مقدمہ درج ہوا اور یہ آرڈر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اظہر گلشن صاحب فوری طور پہ جو ہے نا، اس وقت جو کالج تھے نا ان سب میں ارشد امین کا ڈنکا بج رہا تھا بھرپور طریقے سے، پورا روب دبدبا تھا. طلبہ سیاست بہت عروج پہ تھی، یونینز موجود تھی، طلبہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور یہ کہتے یہ ہیں کہ ان کو انجام تک پہنچایا جائے. ہمارا لیڈر مار دیا انہوں نے. خواجہ صاحب ایک راستہ نکالتے ہیں اور یہ فوری طور پہ بات کرتے ہیں کس سے، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے. وہ نوابزادہ صاحب اس وقت کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، لیکن سارے کے سارے سیاستدان ان کے آگے دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے. یہ میں نے آنکھوں دیکھے واقعات. نواب صاحب قداور شخصیت تھے. نواب صاحب سے بات کی، ان سے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی آپ آ جائیں. جمشید، مجھے ابھی یاد ہے، جمشید تھا سیکٹری نواب صاحب کا، اس سے ٹائی اپ ہوا. خواجہ صاحب چلے گئے اسلام آباد. تو نواب صاحب کو ساری بات بتاتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا، اس طرح ہوا، یہ فلاں بندے نے ایسا کیا، اس طرح کے واقعات ہیں. یہ سارے جب پتہ لگتے ہیں تو اس پہ نواب صاحب نے کہا جی کہ آپ خواجہ صاحب بے فکر رہیں، جو معاملہ بھی ہے میں بات کرتا ہوں. میں آصف زرداری سے بات بھی کروں گا، بینظیر بھٹو سے بات بھی کروں گا، لیکن اس قاف لیگ کے سربراہ ہیں چودھری حامد ناصر چٹھا. میں چٹھا صاحب سے فون پہ بات کرتا ہوں. چٹھا صاحب کو فون کیا. چٹھا صاحب نے کہا جی کہ میں آج تو گاؤں میں ہوں، ان کو کل بھیج دی میرے پاس. خواجہ صاحب وہاں چلے جاتے ہیں نواب صاحب کے حکم میں. خواجہ صاحب وہاں جاتے ہیں. چٹھا صاحب کے گھر، بڑا گھر، زبردست کنالوں میں پھیلا وہ گھر ہے. چٹھا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات میں وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ عینی شہادتیں جو مل رہی ہیں اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں گفتگو میں نے سن لی ہے ساری. اظہر گلشن صاحب یہ بتاتے ہیں اس کو، چٹھا صاحب کو، کہ یہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح واقعہ ہوا، اس طرح واقعہ ہوا. اس کا بھائی قتل ہوا تھا ارشد امین کا، انوار چودھری. اس قتل میں ہم نے ارشد امین کو ایک بار 50 لاکھ روپے دیا، دوسری بار پھر 50 لاکھ دیا، پھر اس کی بھابھی بیمار تھی 13 لاکھ دیا. 1,13,00,000 روپے اس نے بھائی کے قتل پہ صلح صفائی کے لیے لیا ہم سے، اور 1,13,00,000 روپے لے کے ہم نے اس سے کہا کہ گواہی دو جا کے. یہ عدالت میں گیا، پیش ہوا ارشد امین، اور ارشد امین نے پیش ہونے کے بعد یہ کہا جی کہ یہ گواہ کھڑے ہیں سارے، یہ ابھی جا کے اندر بیان دے دیں گے عدالت میں، اور مجھے اجازت دیں، مجھے جلدی ہے، گاؤں جانا ہے. ارشد امین وہاں سے ان کو چھوڑ کے چلا گیا. یہ بتایا خواجہ اظہر گلشن نے چٹھا صاحب کو کہ گواہ اندر گئے تو وہ پورے زور و شور سے ہمارے مخالفت میں بھگت گئے، اور انہوں نے یہ بات کہی جی چودھری انوار کو انہوں نے ہی مروایا، فلاں فلاں نے مارا اور یہی ملزم ہے. خواجہ صاحب کہتے جب ہم نے یہ بات بتائی تو چٹھا صاحب نے کہا خواجہ صاحب آپ آرام سے جا کے سو جائیں، اور ہم وجہ سمجھ گئے ساری کیا ہے، آپ جائیں. اگلے دن آتا ہے چودھری ارشد امین کا والد مرحوم آتے ہیں. والد نے آ کے یہ کہا کہ جناب کیا معاملہ ہے.
چٹھا صاحب نے بلایا, اقبال احمد خان نے بلایا, تیفی اور گوگی کی طرف سے پھر اظہر گلشن کو بلایا گیا. وہاں بابا جی نے یہ کہا, والد مرحوم نے, یہ ان کے ذرائع کے بقول بٹ صاحبان کشمیری برادر, انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ جو قتل ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,13,00,000, باپ والد کہہ رہا ہے ارشد امین کا, 1,13,00,000 روپے آپ نے ادا کر دیے, ہمیں تو ایک بائی بھی نہیں ملی. وہ سارے کے سارے پیسے جو تھے وہ ارشد امین چودھری کے پاس تھے. اس پہ مورد تصدیق ثبت ہو گئی ارشد امین کے خلاف خواجہ ارزر گلشن کی گفتگو پہ چٹھا صاحب, نوابزادہ رسول اللہ خان کے حکم پہ ملاقات تھی, حامد رضا چٹھا, چودھری حامد رضا چٹھا اور اقبال احمد خان صدر سیکرٹری دونوں, وہ صدر تھے قاف لیگ کے, یہ سیکرٹری تھے. یہ مورد تصدیق ثبت ہو گئی کہ جناب انہوں نے تو واقعتاً یہ تو ایک تنگ آمد بجنگ آمد تھی. یہ جب جاتا ہے مقدمہ تفتیش کے لیے, اس وقت کے ایس پی سی آئی ہے چودھری احمد خان چدڑ, پورے پاکستان میں, بٹ صاحب ان کا انٹرویو بھی ہم نے کئی چینلوں پہ کیا ہے, پورے پاکستان میں چودھری احمد خان چدڑ جیسا تفتیشی موجود نہیں ہے, جتنے خدا ان کو زندگی صحت تندرستی کے ساتھ دے. وہ کسی شخص کی نظروں میں نظریں ڈال کر اس کی چال ڈھال حلیے سے, جس طرح بڑے پرانے حکیم نبض دیکھ کے نہیں مرض بتاتے تھے, اس طرح وہ بتا دیتے تھے دیکھ کے کہ اس نے جرم کیا کہ نہیں. وہ کہتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کا آفس جو تھا وہ بڑے ڈسٹینس پر ہوتا تھا گیٹ سے, اور جب وہ گیٹ سے ان کے پاس آتا تھا وہ دیکھ کر بتا دیتے تھے. وہ اپنا ماتحت جو لے کے آ رہا ہے نا پولیس والا, ان کو پتہ لگتا تھا کہ جھوٹ لے کے آ رہا ہے, ملزم جینون ہے, تو وہ غور سے اس کو دیکھتے رہتے تھے. یوں میں نے کئی دفعہ دیکھا یہ واقعہ, اینی شاہد ہوں اس کا, وہ یوں دیکھتے رہتے تھے. میں نے کہا چوہدری صاحب آپ نے فاصلہ کیوں رکھا اپنے دفتر کا؟ او بھائی اسی سے تو ملزم پہچانا جاتا ہے میرے, اس فاصلے سے. اس دوران میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ کیا کر کے آیا ہے. اچھا, انہوں نے ارشد امین چودھری کے قتل کی تفتیش بھی کی تھی تیفی بٹ سے. بھی پیش ہوئے تھے, گوگی بھی پیش ہوئے, اظہر گلشن صاحب پہلے گئے سب سے. اظہر گلشن صاحب زیادہ پلیڈ کرتے تھے کیس. جب وہ اظہر گلشن صاحب وہاں گئے ہیں تو لکیلی میں بیٹھا ہوا تھا, تیفی کے وقت بھی تھا, گوگی کے وقت میں نہیں تھا. اظہر گلشن صاحب کہتے ہیں سر السلام علیکم. وہ کہتے ہیں آئیے میرے صاحب علم, دانشور, صاحب بصیرت, میرے عزیز بھائی. ان کی تعریف کرتے صدر صاحب کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, کس کام کے لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ واقعہ ہے, یہ کیس ہے. اس نے کہا جی کہ سارا واقعہ جس طرح ہوا تھا 1,13,00,000 روپے کی ادائیگی تک کا سارا مرحلہ بتایا, اور یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ بندے ہیں, یہ واقعہ ہوا ہے, یہ اس طرح ہے, اور آپ ہمیں صفائی کا موقع دیں. انہوں نے کہا دونوں کو پیش کر دیا. وہ دونوں پیش ہو گئے. پیش ہونے کے بعد چودھری صاحب نے جو معاملات تھے وہ تفتیشی اینگل کے مطابق وہ سارا کیا. اب یہ جب واقعات سی آئی اے میں چلا گیا تو اس وقت تک ارشد امین کے حوالے سے یہ طے ہو چکا تھا کہ ہماری حکومت کا ایک اہم شخص مارا گیا تو اس کے ملزموں کو انجام تک پہنچایا جائے. اور انجام آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تیفی اور گوگی کو کسی جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے. ارشد امین کے قتل کے بعد یہ